اگر ہمارے مقاصد پورے نہیں ہوئے آزادی کے تو اس کی وجہ آپ دیکھیں کہ قائد ملت لیاقت علی خان کو گولی لگی، آج تک کچھ معلوم نہیں۔ جنرل ایوب خان پاکستان کے اقتدار پر قابض ہوئے اور مادر ملت فاطمہ جناح کو کرپٹ، غدار اور ان کا الیکشن چرا کے خود منتخب ہو گئے، مگر کسی نے اس کو غدار نہیں کہا۔ پاکستان بنانے والے غدار ٹھہرے، اور اس وقت بھی ایک طبقہ ایوب خان کو سچا جانتا تھا۔ اور پھر جسٹس منیر، محمد منیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مجھے جنرل ایوب نے بلایا اس وقت جب میں ان کا وزیر قانون تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بنگالی جو ہیں روز کرتے ہیں کہ ہمارے رائٹس، ہمارے حقوق، ہمارا آئین، یہ بڑا شور کرتے ہیں، مجھے بڑا تنگ کرتے ہیں، ان کو کہو کہ پاکستان کے ساتھ رہنا ہے تو رہیں، نہیں تو چلے جائیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اسی طرح جا کے اس وقت کی بنگالی قیادت کو یہ کہا، تو اس وقت کی بنگالی قیادت نے مجھے جواب دیا کہ بھائی صاحب آپ ہمیں یہ بتا دیں جسٹس منیر صاحب کہ بنگالی کی پرسنٹیج ریشو پاکستان میں کیا ہے؟ تو میں نے کہا 58%۔ اس نے کہا پھر ہم تو پاکستان میں رہیں گے، آپ نے جانا ہے تو چلے جائیں۔ مگر غدار وہ ٹھہرے، اور اس وقت بھی ایک طبقہ ان کو غدار سمجھتا رہا۔ پھر آئے ایک رنگیلے جنرل یایا، اور وہ حسین شہید سہروردی اور شیخ مجیب کو غدار کہتے رہے، ان کے کردار پر انگلیاں اٹھاتے رہے، اور وہ پاکستان کے ٹوٹنے کا موجب بنے، مگر غدار ٹھہرے۔ حسین شہید سہروردی بد کردار، کرپٹ، چور، ڈاکو ٹھہرے حسین شہید سہروردی، اور اس وقت بھی ایک طبقہ جو ہے وہ یحییٰ خان کو ہی محب وطن، با کردار اور فرشتہ نما انسان کہتا رہا۔ بات یہاں رکتی نہیں ہے، اس سے بات آگے چلتی ہے تو پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے والا، پاکستان کے اندھیرے دور کرنے والے کو ہائی جیکر بنا دیا، سزا دے دی، اور اس نواز شریف کو اس وقت بھی ایک طبقہ کہتا رہا کہ جناب جنرل مشرف کو مارنے کے لیے 300 لوگوں کی جان لینے لگا تھا نواز شریف۔ اس وقت بھی ایک طبقہ یہ بات کہتا تھا، اور ساری دنیا نے بعد میں مانا کہ وہ بات غلط تھی۔ ہائی جیکر زمین پہ طیارہ ہائی جیک کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن اس وقت بھی ایک طبقہ کہتا رہا نواز شریف ہائی جیکر ہے۔ اور آج ایک ایسا شخص جو بات کر رہا ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے، وہ اپنے کردار کے حوالے سے جس کو صادق اور امین ثاقب نثار جیسے لوگ سرٹیفکیٹ دیں، جبکہ میرے جیسے کمزور ایمان کے مسلمان کا ایمان ہے کہ صادق اور امین انبیاء اکرام کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، مگر اس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا، اور یہ صادق اور امین پاکستان سے باہر کی ایک عدالت سے اس کے کردار کے حوالے سے جو فیصلہ آ چکا، کوئی ماننے کو ایک طبقہ تیار ہی نہیں ہے۔ اور ایک طبقہ آج بھی چیف الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنے کے بعد کہ یہ چور، ڈاکو، منی لانڈر اور غدار ہے، غدار کس زمرے میں کہ بھائی جن لوگوں سے آپ پیسہ لیتے رہے ہو، جنہوں نے کوئی 2-4 لاکھ 2-4 ہزار نہیں، کروڑوں اربوں کھربوں روپیہ دنیا کی بااثر شخصیات نے
غیر ملکی کمپنیوں نے آپ کو جو فنڈنگ کی وہ کن مقصد کے لیے کی تھی؟ اور اگر ہسپتال کے لیے دیے تھے تو یہ اس سے بڑا جرم ہے کہ آپ کے بقول میں نے اس پیسے سے سٹا کھیلا، آپ کے بقول کہ اگر وہ ہسپتال کو پیسے دیے تھے تو آپ نے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں کس طرح ٹرانسفر کیے، اور اگر وہ پی ٹی آئی کو ملے تھے تو پھر آپ یہ بتاؤ کہ ان کا پاکستان کے پرائم منسٹر لگائے جانے سے پہلے تمہیں پیسہ دینے کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہ مقاصد تم نے 4 سالوں میں پورے کر کے دکھائے؟ حقیقت ہے کہ دکھائے؟ پاکستان کی معیشت کو ڈبویا، پاکستان میں ڈالر آج جو پھر بہتر ہونا شروع ہوا ہے، روپیہ آج جو پھر بہتر ہونا شروع ہوا ہے، تم پھر کال دے رہے ہو، تم پھر کہہ رہے ہو کہ میں جلسے جلوس کروں گا۔ 2017 کا پاکستان جو ایک چلتا پھلتا پھولتا پاکستان، نواز شریف کا دور کا پاکستان، اس وقت یہ مجرم اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ ثاقب نثار مرکزی ملزم ہے۔ 2017 کا اور آج کا موازنہ کرو تو پتہ چلے گا کہ اس میں کون کون سے کردار شامل تھے، اور ان کرداروں میں مرکزی کردار ثاقب نثار کا ہے۔ اور جب میں یہ بات کہتا ہوں تو پھر کہا جاتا ہے کہ الزام ہے اداروں پہ، میں نہیں کہہ رہا۔ جسٹس شوکت صدیقی کیا کہہ رہے ہیں؟ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج بھی جس طرح بنتے ہیں پینل، اور میں نہیں کہہ رہا، انتہائی میرے محترم جسٹس فائز عیسیٰ اپنے خط میں کیا کچھ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ دنیا کے جو انفارمیشن ادارے ہیں وہ ہمارے اداروں اور بالخصوص عدلیہ کے بارے میں کیا لکھ رہے ہیں؟ مجھے احترام ہے عدلیہ کا، میں ہمیشہ احترام کرنے والوں میں سے ہوں، مسلم لیگ ہمیشہ احترام کرنے والوں میں سے ہے۔ اس پر الزام لگا تھا کہ اس نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا۔ بھائی اگر بغیر اجازت کے لوگ اس وقت داخل ہوئے سپریم کورٹ کی عمارت میں، کچھ شیشے ٹوٹے یا کچھ دروازہ ٹوٹا تو کہا گیا سپریم کورٹ پر حملہ ہے، ایف آئی آر درج ہوئی، مگر جو چند دن پہلے سپریم کورٹ کا دروازہ توڑ کر، دیواریں پھلانگ کے، شیشے توڑ کے داخل ہوا گیا، تو اس کو اگر کہا جائے کہ یہ ان کے جذبات کا اظہار ہے تو پھر کہہ دیں کہ اس وقت بھی جذبات کا اظہار تھا، آج بھی جذبات کا اظہار ہے، اور اگر اس وقت حملہ تھا تو پھر آج بھی حملہ ہے۔ یہ کیسا معیار ہے؟ اور پھر مجھے کوئی بتائے کہ شہباز گل نامی ایک شخص کے متعلق کہتا رہا اور اس پر ایف آئی آر ہو اور 2 دن کا ریمانڈ ہو، اور میں اگر سمیش کرنے کی بات کروں کہ آپ کسی لیڈر کو دھمکی نہیں دے سکتے، ہم نہیں مانتے اس چیز کو، تو اس کو غداری کے مقدمے میں گرفتار کرو اور 14 دن پورے ریمانڈ کے کرواؤ۔ اور آج میں آپ کو کہنے لگا ہوں کہ رات کو جیل سے مجھے اٹھا کر کون لے کے جاتا تھا اور کہاں کہاں لے کے جاتا تھا، میں اس تکلیف کا ذکر اس لیے نہیں کرتا اور نہ آج کروں گا کہ میں شرمندہ نہیں ہوں۔ میں سینہ تان کے کہتا ہوں کہ اگر سمت درست کرنے کے لیے اگر آزاد جیل میں ڈال دیا جائے مگر مقصد پورے ہو جائیں تو میں نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کر لیا۔ مگر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اگر
پاکستان کے اندر، اور آج جو کچھ ہو رہا ہے، آج بھی نواز شریف کو نکال کر اس کو لانے والے سب کچھ سامنے آنے کے بعد بھی کچھ نہ سیکھیں گے، اور جو کچھ ہو رہا ہے، کچھ لوگ آج بھی اس کی ڈوریاں ہلا رہے ہیں، ہمیں سب معلوم ہے، مگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیا نواز شریف کا جرم یہی ہے کہ اس نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا؟ نواز شریف کا جرم یہی ہے کہ اس نے سی پیک دیا، اس نے پاکستان کے اندھیرے دور کیے، اس نے پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دیا، اس نے پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، اور اس نے آنے والی نسلوں کو خوشحالی کا درس دیا، پیغام دیا، نوید دی، مگر اس کو نظریہ ضرورت کے تحت اگر آپ تاحیات نہ حل کر دیں، اور ایک شخص جس کا فیصلہ چیف الیکشن کمیشن بتائے ثبوتوں کے ساتھ، اور جو 8 سال کیس چلتا رہا ہو، نواز شریف کے متعلق تو کہا گیا تھا کہ اس کا فیصلہ 3 مہینوں 2 مہینوں اور دنوں میں کر کے دکھاؤ، ایک مانیٹرنگ جج اوپر بیٹھ گیا تھا اور فیصلہ دے دیا، سنا دیا، لکھ دیا، مگر آج جو باتیں ہم کہتے تھے وہ باتیں سچ ثابت نہیں ہو رہی کہ پاکستان کی ترقی کا پہیہ روکنے کے لیے 2017 میں سازش ہوئی، اور عمران خان، ثاقب نثار جیسے لوگ کردار تھے اس کے، اور 70-75 سالوں میں جو مقاصد پورے نہیں کر سکے، حاصل نہیں کر سکے، اس جیسے نظریہ ضرورت کے تحت جسٹس منیر جیسے اور جسٹس ثاقب نثار نے تو انتہا کر دی۔ یہ جوڈیشل کو کا آغاز جسٹس منیر سے شروع ہوا اور جسٹس ثاقب نثار نے انتہا کی، مگر جسٹس شوکت صدیقی صاحب آج بھی کہہ رہے ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے خط میں آج بھی بہت سے انکشافات کر رہے ہیں۔ ہم ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں، نوجوانوں، یہ جس آزادی کا انقلاب کا ذکر کرتا ہے، اس سے پوچھو روڈ میپ کیا ہے اس آزادی انقلاب کا؟ بتاؤ کس طرح خوشحالی لاؤ گے؟ یہ انقلاب کیسے پایا تکمیل تک پہنچے گا؟ کیا اس طرح پہنچے گا کہ تم اقتدار میں آؤ اور 4 سال قرضے بھی بڑھ جائیں، کرپشن بھی بڑھ جائے، بے روزگاری بھی بڑھ جائے، مہنگائی بھی بڑھ جائے؟ اگر اس کو انقلاب کہتے ہو تو پھر میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جو ایوب خان کو اچھا کہتے تھے، جو یا ٹوٹنے کا ملک کا موجب بنا، اس کو بھی اس وقت کے کچھ لوگ اچھا کہتے تھے، اور کچھ لوگ مشرف کو بھی بہتر جانتے تھے، اور آج بھی کچھ لوگ عمران خان کو تمام تباہی کا موجب جو ہے اس کو آج بھی کچھ لوگ مسیحا سمجھتے ہیں۔ تو یہی ہمارا آج کا آپ کے سامنے بات کرنے کا مقصد ہے کہ دیکھیں، اگر آزادی انقلاب اس چیز کا نام ہے کہ اسے دوبارہ اقتدار دے دیا جائے تو یہ قوم کو قبول نہیں ہے، اور اگر اس چیز کا نام ہے کہ اس کا 62-63 کے حوالے سے کیس ٹرائل نہ ہو، اس کو انقلاب کہتے ہیں تو قوم کو قبول نہیں ہے، اور اگر توشہ خانہ ریفرنس فائل نہ ہو، اس پہ فیصلہ نہ ہو، یہ انقلاب ہے تو یہ قوم کو قبول نہیں ہے۔ اور میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 62-63 پر پورا، اگر درجنوں ارکان اسمبلی جو 10 روپے کا اکاؤنٹ آپریٹ بھی نہیں کرتے تھے، ان کو ان کے مخالف کی شکایت پر آپریٹ نہ کرنے والا اکاؤنٹ بھی جو ہے اس پر نااہل کر دیا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ تم نے
اس اکاؤنٹ کو اپنے فارم میں ظاہر کیوں نہیں کیا؟ اور جو شخص کئی اکاؤنٹ آپریٹ کر رہا ہو، کروڑوں کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہو، دستخط شدہ اس کے اپنے دستخط شدہ اکاؤنٹ ہوں، وہ ظاہر نہ کرے اور اس کو کہا جائے کہ چیف الیکشن کمیشن جو ہے وہ میرا مخالف ہے، میرے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے، میرے خلاف کوئی ایسا فیصلہ دیا جا رہا ہے، تو مجھے صرف آ کے یہ بتا دو، اور میں کبھی بھی اس بات پر بلیو نہیں کرتا، نہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی بات کی صداقت کے لیے میں کہوں کہ آؤ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے بات کریں۔ ہاں، یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہیں قرآن پاک کی حرمت کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے کہ تم تو کہتے ہو کہ اگر میری بات کی کوئی تائید نہ کرے تو وہ شرک کرے گا۔ میں تو کم محدود علم رکھنے والا شخص ہوں، مگر میں محترم علماء اکرام، جید علماء اکرام اور عالم دین جو ہیں ان سے ضرور گزارش کر رہا ہوں کہ قوم کی رہنمائی فرمائیں، قوم کی رہنمائی فرمائیں کہ یہ بندہ جو کہہ رہا ہے کہ جس نے میری بات کی تائید نہ کی اس نے شرک کیا، توبہ نعوذ باللہ، یہ تو مرزا قادیانی سے آگے نکل گیا۔ اور اگر یہ سارا کچھ یہ فتنہ فساد کرنے والا سب کچھ کہتا جائے گا اور میری نوجوان نسل کو گمراہ کرے گا، مجھے انتقام کا نشانہ بنائے، عظما بخاری کو انتقام کا نشانہ بنائے، ہمارے پولیٹیکل ورکر کو انتقام کا نشانہ بنائے، ہم برداشت کریں گے، ہم انتقام نہیں لیں گے، ہم اظہار نہیں کریں گے، مگر میرا ملک برباد کرو، میرے دین پہ انگلیاں اٹھاؤ، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا اور نہ برداشت کریں گے۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 62-63 پر صادق اور امین یہ نہیں رہا چیف الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد، لہذا اب کال کوٹری نہیں تو کم از کم روشنی والی کوٹری میں جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چند لوگوں کی حمایت سے، اور میں جو بات کہتا ہوں میں ڈنکے کی چوٹ پر ثبوت سے کہتا ہوں کہ اگر اسے چند لوگوں کی آج بھی حمایت حاصل نہ ہو تو یہ بنی گالا نہ آئے، یہ وہاں جائے جہاں اس کو تحفظ دینے والے پشاور کے حکمران موجود ہوں۔ یہ اس وقت 15 دن کے بعد بنی گالا آیا تھا جب اسے کور مل گیا تھا۔ اس لیے ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ انقلاب آزادی کا روڈ میپ جن کو گمراہ کر رہے ہو ان کو بتاؤ، اور جو تم کہہ رہے ہو کہ ستمبر میں نواز شریف آنے والا ہے، سن لو، نواز شریف پچھلے سال دسمبر میں آ رہا تھا، تو اس وقت لگایا ہوا تھا پرائم منسٹر، اور پرائم منسٹر ہوتے ہوئے تم نے کہا تھا کہ نواز شریف کی واپسی کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے، ہیوی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے۔ میں نے اس وقت بھی سوال کیا تھا کہ وہ ہیوی انویسٹمنٹ کہاں کی جاتی ہے، نام تو لو، بہادر بنو۔ پھر آج یہ کہہ رہا ہے کہ ستمبر میں نواز شریف آ رہا ہے اور مجھے اور اس کو ایک جیسا کرنے کے بعد کہا جائے گا کہ دونوں الیکشن لڑو۔ اس سے بڑا فراڈ دنیا سے کوئی نہیں کیا جا سکتا، اس قوم سے نہیں کیا جا سکتا۔ نواز شریف کا اور تیرا موازنہ بنتا نہیں ہے، اس لیے کہ نواز شریف کو اپنے بیٹے سے 10,000 تنخواہ نہ لینے پر تاحیات نااہل کیا گیا، پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے والے کو سی پیک دینے والے کو نااہل کیا گیا،
मगर करोड़ों खरबों रुपया खा जाने वाला पिंकी, फरा, इनके जरिए खाने वाले को हाथ ना डाला जाए, ये नहीं हो सकता। अब समाचार जो है वो बता रही है कि अब जिन्होंने लूटा है, हकीकी लूटा है, वो तबका जो अयूब की, याया की, परवेज मुशर्रफ की हमायत करता था, वही तबका आज इसका फॉलोअर बना हुआ है। ये बताना चाहते थे कि हमने उस वक्त भी मुकाबला किया था, हम आज भी मुकाबला कर रहे हैं, और नवाज शरीफ सितंबर में पाकिस्तान इस कौम की नुमाइंदगी के लिए आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मियां साहब ये बताइएगा, ये जो आज आपने इतनी बातें कही हैं, ये आपकी जाती राय है, कल को पार्टी ये कह देगी, या ये पार्टी की राय है? दूसरा ये बता दीजिए कि आइंदा इंतखाबात कब हो रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए नवाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे ताकतवर लोगों को? देखें, बात सीधी सी है कि आप भी ये बात समझते हैं, सवाल करने वाले भी, कि नवाज शरीफ के बगैर लेवल प्लेइंग फील्ड उसको नहीं कहा जा सकता कि आप एक जमात के सरबराह के हाथ पांव बांध कर दूसरे की सहूलत कारी करें, यह मुमकिन नहीं है। अदारे आज़ाद हैं तो वो फैसले जो गलत किए गए, और ये पहली दफ़ा नहीं होने जा रहा, आप देखें कि क्या नवाज शरीफ हाईजैकर था, 8 साल बाद फिर अपील कैसे सुनी गई, इतराफ़ कैसे किया गया। आप देखें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी दी गई तो 20 साल बाद इतराफ़ किया गया कि यह अदालती कत्ल है। आज जो फैसले लिए जाते हैं, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि मोहतरम जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब की आवाज को सुना जाए। हम कहते हैं इंतहाई काबिल एहतराम जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के खत को पब्लिक किया जाए। हम बड़े एहतराम से अदलिया से गुजारिश करते हैं कि किसी दबाव में आए बगैर जस्टिस किया जाए। हमें उम्मीद है कि हमारे साथ आज जस्टिस होगा। हमें उम्मीद है कि माजी से सबक सीखा जाएगा। हमें उम्मीद है कि जिस भंवर में पाकिस्तान फंसा हुआ है, इसमें तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना अशद जरूरी है ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। पार्टी का कुछ हिस्सा जो है आपके न्यूज और आपके मिजाज से ताकत नहीं रखता, और आपका मिजाज भी नहीं है कि पार्टी सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, हुकूमत प्रेस क्लब में करते हैं, हालात के आप तो क्या आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो तपश होगी आपकी पार्टी उसको खत्म करेगी? एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि जियाउल हक को आप बीच में भूल गए। आपने इतनी जो है वो बताया कि जियाउल हक आ गया और उसमें अयूब खान साहब आ गए, लेकिन उसमें जियाउल हक को आप भूल गए। बिल्कुल आप बजा कहते हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, उसका जिक्र नहीं कर सका, मगर हकीकत है कि जियाउल हक ने क्या नज़रिया ज़रूरत के तहत फैसले नहीं लिए? क्या मैंने ये जिक्र नहीं किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को किस तरह अदालती उसका कत्ल किया गया? वो जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में था। मैंने अर्ज़ किया था, वैसे नाम लेना ज़रूरी था तो मैं ले रहा हूँ। अच्छा मियां साहब, एक तरफ आप शख्सियत आदमी, एक तरफ आप इस पे तबसरा कर दें कि ये जो अभी आपने नाअहली की बात की है, तो आजकल कुछ दानिश्वर और कॉलम निगार ये वाली बात करते हैं कि एक पॉपुलर लीडर को नाअहल करार देना जो है एक पाकिस्तान के लिए, रियासत के लिए एक मुश्किल अमर भी होगा और मसाइल भी पैदा होंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखें परवेज़ बशीर साहब,
मुझे बड़ा एहतराम है आपका, मगर मुझे आप ही बता दें कि क्या नवाज शरीफ 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर नहीं था? क्या पॉपुलर हुए बगैर वो 3 दफ़ा अपोजिशन लीडर नहीं था? क्या पॉपुलैरिटी का पैमाना ये है कि किसी को एक दफ़ा 2018 का इलेक्शन चुरा के उसको प्राइम मिनिस्टर लगा दिया जाए तो उसके खिलाफ फैसला नहीं आ सकता, और 3 दफ़ा का मुंतखब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो है बतौर प्राइम मिनिस्टर के ही 2017 में उसके खिलाफ फैसला सुना दिया जाए बगैर सबूत के, तो पाकिस्तान फिर भी चलता रहे? क्या आज का पाकिस्तान जो है वो मुतहम्मल है इस चीज का कि पाकिस्तान की मईशत को मजीद डुबो दिया जाए? क्या पाकिस्तान इस चीज का मुतहम्मल है कि नवाज शरीफ को ताहयात नाहल रखा जाए और इस नाहल को नालायक चोर को, डाकू को और दुनिया के बकौल दुनिया से पैसे लेने वाला, उनके मकासद पूरे करने वाले को हम सर पर बैठाए रखें? ये मुमकिन नहीं है। अब सर ये बताइएगा कि आप मैनी टाइम जो है नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान कर चुके हैं, कई दफा आप तारीख दे चुके हैं, आपके पार्टी के लोग तो कहते हैं डॉक्टर जब इजाजत देंगे मियां साहब तब वापस आएंगे। आपको किस डॉक्टर ने बताया कि उस नंबर में आ सकते हैं और किसने कहा है? और ये बताया कि उस नंबर में लाहौर आ रहे हैं कि इस्लामाबाद आ रहे हैं? देखें, जो डॉक्टर हैं ना वो मुख्तलिफ वक्तों में अपनी राय चेंज करते रहते हैं, और उस वक्त के जो डॉक्टर थे वो मुनासिब नहीं समझते थे कि पाकिस्तान का मौसम माहौल ठीक है। आज के डॉक्टर जो हैं वो ये पाकिस्तान के अवाम डॉक्टर हैं, उन्होंने फैसला दिया है कि अब हमारी बस हो गई है, अब नवाज शरीफ आ जाओ। अच्छा ये अच्छा मियां साहब ये बताएगा, मियां साहब ये बताएगा कि एक तरफ आप शख्सी आज़ादियों की बात कर रहे हैं, हकीकी आज़ादियों की बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब एक जमहूरी हुकूमत एक चैनल को बंद कर देती है जिसके 4000 से ज़्यादा मुलाजमीन को बेरोजगार करने की कोशिश की जाती है। क्या ज़िया की सोच अभी भी मुस्लिम लीग नून के अंदर से निकली नहीं? देखें, अगर जो मैं क्या कहूँ इस बारे में, मगर इतना ज़रूर आपको कह देता हूँ कि अपने अंदर भी ज़रा हमें सोचना चाहिए हम क्या करते आ रहे हैं। अच्छा सर ये बताएं कि आपने कहा ना नवाज शरीफ आ रहे हैं, तो वजीर दाखिला जो है पंजाब के, उन्होंने कहा कि जब वो आएंगे तो उनको कानून के मुताबिक जो है डील किया जाएगा, तो वो आके पहले जेल जाएंगे या किसी कुव्वत ने आपको कोई अंडरटेकिंग दी है उनके हवाले से? देखें, हम अंडरटेकिंग पे बिलीव करने वाले लोग नहीं हैं, ये आपको बता दूं। और जहाँ तक आपका ये तल्लक है कि आएंगे तो जेल जाएंगे, हम जेल से डरने वाले हैं। और नवाज शरीफ क्या पहली दफ़ा जेल जाएंगे? और नवाज शरीफ जब लंदन थे तो पाकिस्तान में तो किसी पर FIR हो जाए तो वो दौड़ता है पाकिस्तान से बाहर। नवाज शरीफ को तो बाहर था तो सज़ा सुना दी गई थी, और वो अपनी बेटी का हाथ थाम के बिस्तरे मर्ग पर अपनी मिसिस को छोड़कर आ गया था पाकिस्तान, वो जेल से डरेगा? जैसा ये फरमाइएगा कि जो हुकूमतें बनाते हैं पाकिस्तान के अंदर, क्या मगर एक चीज ज़हन में रखें, क्योंकि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, क्योंकि साकिब निसार का फैसला है, क्योंकि साकिब निसार की हदायत पर हमें सजा सुनाई गई थी, हम नवाज शरीफ को जेल नहीं जाने देंगे। इस्तकबाल आपको ऐसा करके दिखाएंगे और जगह का बताएंगे कि मलक आरिफ साहब तुसी भी उसे पहुंचोगे। जो हुकूमतें बनाते रहे, जो हुकूमतें गिराते रहे, क्या आपकी अब भी उनसे दोस्ती है? और अगर दोस्ती है तो पंजाब में ये स्विच ऑन और ऑफ क्यों होता है? देखो, मेरी बड़ी वाज़िया मेरी सोच है, मेरी जमात की सोच है, मेरे लीडर की सोच है कि ना हम दोस्ती रखना चाहते हैं ना हम दुश्मनी रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं आइन कानून के दायरे में रहते हुए अगर तमाम अदारे, उसमें सियासी जमातें भी एक अदारा हैं,
वो भी किसी से मदद ना मांगें, वो भी जगह जगह ये रोना ना रोएं कि मैनू दोबारा नौकरी ते रख लवो। मैं ये कहता हूं कि तमाम पॉलिटिकल अदारे हों या रियासत के अदारे हों, उनमें बैठे हुए लोगों को आइन कानून के मुताबिक बिहेव करेंगे तो मुल्क इस सूरत हाल से निकल सकेगा। ये डे वन से, और नवाज शरीफ ने ये 4-5 साल की जद्दोजहद नहीं है। नवाज शरीफ ने 20 साल ज़ेन साजी के लिए लगाए हैं पाकिस्तान के और ख़ास तौर पर पंजाब के लोगों की ज़ेन साजी। उसने तकलीफ़ें कैदें सहने के बाद लोगों की ज़ेन साजी की है कि यही रास्ता है पाकिस्तान को भंवर से निकालने का, आइन कानून की बालादस्ती। मियां साहब ये बताइएगा कि लास्ट आपने अभी जिक्र किया साजिश का भी, जस्टिस अकरम निसार का भी, और दूसरा नजरिया जरूरत का। मुझे ये बताइए कि जब से पाकिस्तान बना है तब से नजरिया जरूरत इस्तेमाल होता रहा है और ये इफेक्टिव होती रही हैं सियासी जमातें। ना तो आप कानून साजी कर सके शफाफ इलेक्शन की कि अवाम उसको तस्लीम कर सके। 2018 के इलेक्शन पे एक कमेटी बनी, उसका अभी तक कोई अता पता नहीं। अब आपकी हुकूमत भी है, तो इस हवाले से भी कोई कानून साजी होगी कि कोई जस्टिस या कोई इदारा अपने आईनी हदूद से बाहर ना निकल सके, उसको रोकने के लिए भरपूर तरीके से कानून साजी हो। इसमें आपकी पीपल्स पार्टी भी शामिल रही है, इफेक्टिव होती रही है, आप भी होते रहे, क्या कहेंगे? देखें, जहाँ तक आपका तल्लक है कि 70-75 सालों में फैसले आते रहे हैं, मैं माजरत से ये अर्ज़ करूँगा कि कुछ अदवार में फैसले आइन कानून के मुताबिक भी आए हैं, भले थोड़े आए हैं, मगर जहाँ तक कानून का तल्लक है तो कानून तो बेशुमार बनते रहे, आइन बनता रहा, मगर उस पर अमल नहीं किया जाने दिया जाता। और वो कौन नहीं करने देता? जाहिर है जो बाअसर होते हैं, जो ताकत में होते हैं, वो इसको इस्तेमाल करते हैं अपने मफाद के लिए, तोड़ते हैं। यही मेरा रोना है कि आप आज़ाद भी हैं, आपके पास आइन भी है, आपका कानून भी है, मगर उस पर ना कोई अमल करने देता है और ना उस आज़ादी के मकासद कोई पूरे करने देता है। इमरान खान फितने जैसे किरदार जो हैं मुख्तलिफ औकात में अपना रोल अदा करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। कानून साजी हो गई है 75 वाले